ایک سال جو گزرا ہے اس میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی اموات ہوئی ہیں. یعنی آپ کمپیئر کریں دوسرے سالوں سے، یہ ایک سال جو گزرا ہے اس میں مسلمانوں کی بھی اموات سب سے زیادہ ہوئی ہیں، اور مسلمانوں میں مکتب اہل بیت کے چاہنے والوں کی شہادتیں بھی سب سے زیادہ ہوئی ہیں. اور عام لوگ نہیں بلکہ بہت گراں قدر شخصیتیں ان مہینوں میں، ان سالوں میں اس دار فانی سے کوچ کر کے دار بقا کی طرف گئی ہیں. تو ایسا ہے کہ یقیناً عالم برزخ میں شہداء کا بھی رش ہوگا، مومنین کا بھی بڑا رش ہوگا، اور وہ جملہ کہ من یمت یرانی، کہ جو بھی یہاں سے جاتا ہے اللہ اسے علی کی زیارت ضرور کراتا ہے. تو موت بھی ایک سفر ہے. حدیث معصوم فرماتے ہیں کہ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل کا نام قبر ہے. یعنی آپ کسی سفر کو اسٹارٹ کریں گے، اس کا پہلا پوائنٹ قبر ہے. آگے پھر کہتے ہیں بہت ساری منازل ہیں، لیکن یہ پہلی منزل سب سے مشکل منزل. پھر انسان کئی منازل کو طے کرتا جاتا ہے. اب وہ وادی سلام جاتا ہے، وادی برہوت جاتا ہے، پھر پل صراط کی منازل. لیکن یہ منزل جسے منزل قبر کہتے ہیں، اور منزل قبر سے پہلے جس منزل کو انسان نے طے کرنا ہے، جو دنیا کی آخری منزل، اسے کہتے ہیں سکرات الموت. کہ انسان کے اوپر ایک سکرات آتی ہے. اب کہا کہ جو سکرات ہے یہ انسان کے اعمال پر دار و مدار ہے. جیسا اس کا عمل ہوگا ویسی اس کی سکرات ہوگی. لیکن اکثر ہمارے لوگ موت سے خوف زدہ ہوتے ہیں. اب سوال ہے کہ ہم موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم ایک ایسے عالم میں رہتے ہیں جسے عالم مادہ بولا جاتا ہے. ہم جہاں سے سانس لے رہے ہیں یہ ناک کی نالی ہے جس سے انسان سانس لیتا ہے. ناک بند ہو جائے تو انسان منہ سے سانس لیتا ہے. منہ بند ہو جائے تو انسان کو گھٹن ہوتی ہے. جن کو پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے، یا خدا نخواستہ کوئی فوبیا کا مریض ہو، انزائٹی کا مریض ہو، کسی لفٹ کے اندر بند ہو جائے، کسی بند کمرے کے اندر بند ہو جائے تو انسان کو گھٹن ہوتی ہے اور خوف ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ اپنے مردوں کے جنازوں کو دفن کرنے کے لیے ای کو تھوڑا کم کر دیں، قبروں میں اتارتے ہیں تو نظر یہ آتا ہے کہ 6-7 فٹ کی قبر ہے اور ایک چھوٹی سی جگہ جس کے اندر انسانی باڈی کو اتارا جاتا ہے، تلقین پڑھی جاتی ہے. تلقین کے بعد اس مردے کے اوپر کچھ پتھر رکھے جاتے ہیں. اب یہ ساری کیفیت دیکھ کون رہا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں. اور کیفیت کس وجود میں دیکھ رہا ہوں؟ بدن کے وجود میں دیکھ رہا ہوں. محسوس کیا کر رہا ہوں؟ ایک امیجنیشن میرے مائنڈ میں چل رہی ہے. امیجنیشن کیا ہے کہ ایک دن مجھے بھی اسی طرح اتارا جائے گا. اور جب اتارا جائے گا تو جگہ تو بڑی چھوٹی ہے، اور صرف چھوٹی نہیں، اندھیرا بھی ہے. اور صرف اندھیرا نہیں، اوپر سے سلیب رکھے جائیں گے، پتھر رکھے جائیں گے. اب کیونکہ وجود بدنی ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میرا سانس گھٹے گا، میرا دم گھٹے گا. اور جب دم گھٹے گا تو اس تکلیف کو تو میں محسوس کر چکا ہوں کہ دم کا گھٹنا کیا ہوتا ہے، اندھیرے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، تنہائی کا سفر کیا ہوتا ہے. تو انسان کے وجود میں خوف کی فضا آ جاتی ہے. حالانکہ جسے اتارا جا رہا ہے وہ جسم ہے، روح نہیں اترتی. ہمارا سارا خوف مٹی کی قبر سے، حالانکہ ڈرنا چاہیے اس قبر سے جہاں روح جائے گی. کیونکہ بچپن سے ہم نے سنا کہ منکر و نکیر آئیں گے، فشار قبر ہوگا، پسلیاں، آئل نکالا جائے گا، بچھو بھی اس کے اندر، سانپ بھی اس کے اندر، مردے کو اٹھایا جائے گا. تو ہمارا جو سارا کانسنٹریٹ ہے وہ کس کے اوپر بنا؟ مٹی والی قبر میں بنا. حالانکہ آپ کسی بھی مٹی والی قبر کے اندر کیمرہ رکھ دو، نہ کوئی مردہ اٹھتا ہے، نہ قبر ایکسٹینڈ ہوتی ہے. تو جب آپ نے کہا کہ جناب ہم نے تو ایسا کوئی ماجرا قبر میں نہیں دیکھا، تو کہا نہیں ہوتا ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آتا. تو سوال اگر ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے؟ اگر عالم مادہ میں ایسی کوئی کیفیت بننی ہے تو آپ کو اور مجھے بھی نظر آنی چاہیے. اگر یہاں نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب کوئی اور جگہ ہے.
پھر کسی نے کہا کہ مولانا اگر یہ ساری کیفیتیں اس مٹی والی قبر میں ہوتی ہیں پھر تو ہندو بہت زیادہ اسمارٹ نکلے. انہوں نے کہا کہ بھائی دبایا بھی جائے گا, پیسا بھی جائے گا, سانپ بھی کاٹے گا, بچھو بھی کاٹے گا, اندھیرا بھی ہوگا, اس سے تو بہتر ایک ہی مرتبہ جلا کے کہانی کو کیا کر دو, ختم کر دو. تو کہا کہ جب ہندو کے جسم کو جلا دیا گیا, راکھ بن گئی, اور اس کی ارتھیاں ورتیاں اٹھا کے انہوں نے پانی میں بہا دی تو وہ تو بڑے تیز نکلے, وہ منکر سے بھی بچ گئے, نکیر سے بھی بچ گئے, کیونکہ منکر و نکیر کہاں آئیں گے, قبر کے اندر آئیں گے. تو ہندوؤں کی تو کوئی قبر نہیں, تو سوال جواب کہاں ہوگا. یا وہ بندہ خدا جو خدا نخواستہ جہاز کے کسی حادثے میں مر گیا, جس کا کوئی جنازہ نہیں, اس کی قبر کا کیا ہوگا. جو پانی میں ڈوب کے مر گیا اس کی قبر کا کیا ہوگا. یہاں جو اتنی شہادتیں غزہ کے اندر, لبنان کے اندر ہو رہی ہیں, کوئی بموں کے ذریعے سے جسموں کے چیتھڑے اڑ گئے اور جسم تک نہیں ملا, ان کی قبر کا کیا ہوگا. قبر ایک حقیقت ہے, لیکن وہ حقیقت مٹی کا نام نہیں ہے. اس مٹی کی قبر میں صرف انسان کے جسم کو اتارا جاتا ہے. اب آپ کہیں گے مولانا پھر جوشن کبیر کا کفن, پھر خاک شفا, اس کا فلسفہ کیا ہے. ان چیزوں کا اثر ہے انسان کی روح پر, ورنہ نہ خاک شفا نہ یہ کفن عالم برزخ میں لے جایا نہیں جاتا. لیکن جب پہناتے ہو تو ملائکوں کی نظر تو پڑ رہی ہے کہ جس کا بدن ہے, جس کی روح اوپر آ رہی ہے, اس نے بدن پہ کیا پہنا ہوا ہے, خاک شفا پہنا ہوا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی بندہ پوری زندگی ظلم کرتا رہا, وہ لاکھ خاک شفا کے کفن بھی پہنے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, خدا قسم کھا کے کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ قسم الہی ہے, اللہ قسم کھا کے کہتا ہے مجھے قسم ہے عصر کی کہ ہر انسان خسارے میں ہے, بس کامیاب وہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جنہوں نے ایمان لایا اور صرف ایمان نہیں لایا بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی انجام دیا ہے. تو اصل جو کفن تمہارے بدن پہ ہونا چاہیے وہ کفن عمل کا کفن ہے. اگر عمل صالح کا کفن تمہارے بدن پر ہے تو ملائک تمہارا استقبال کریں گے. ہو سکتا ہے کسی بچے جوان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے, مولانا پھر ہم دفناتے کیوں ہیں؟ اگر اس قبر میں کچھ بھی نہیں ہونا تو مردے کو جلا دیا جائے یا دریا میں پھینک دیا جائے یا پارسیوں کی طرح پہاڑ کی اونچائی پہ رکھا جائے تاکہ یہ جسم چیل اور کبووں کی غذا بن جائے. لیکن نہیں, اللہ کا اصول ہے کہ امانت واپس پلٹائی جائے جہاں سے بنائی گئی ہے. اصول الہی ہے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون, جہاں سے روح آئی تھی وہاں پلٹائی جائے گی اور جہاں سے جسم بنا تھا اس کو واپس زمین میں پلٹایا جائے گا. آپ کا جسم کس چیز سے بنا؟ پہلی ابتدا نطفہ, اس کے بعد خون, اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا, اس کے بعد ہڈیاں بنائی گئیں, پھر جب پیدا ہوئے تو ماں کی چھاتی سے دودھ پیا, اس کے بعد پھل اور سبزیاں اور پودے کھائے. اب سوال یہ ہے کہ یہ خون کہاں سے بنا؟ آپ نے کچھ کھایا, جو کھایا وہ کہاں سے ہوگا؟ وہ زمین سے ہوگا تھا. تو انسان کا جو اصل ہے وہ تراب ہے, وہ مٹی ہے. تو خدا نے کہا کہ جسم مٹی سے بنا ہے, خیانت نہ کرنا, جسم کو مٹی کی طرف پلٹا دینا. پھر یہ جسم کس کی غذا بن جاتا ہے؟ مٹی کی غذا بن جاتا ہے. پھر اسی جسم سے پھر پھل اور پودے نکلتے ہیں. اب جو انسان نیک ہے اس کے جسم کو مٹی کھاتی نہیں ہے, وہ امانت الہی بن جاتی ہے, وہ شاعر الہی بن جاتا ہے. یعنی زمانے والوں کے لیے خدا نشانی بنا دیتا ہے کہ جس نے دنیا میں اپنے بدن سے کوئی گناہ نہیں کیا تھا, میں زمین کے کیڑوں کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اس کے بدن کو کھائیں. ورنہ ہر انسان کا جسم غذا بن جاتا ہے, مٹی کی غذا بن جاتا ہے. تو یہ ایک سرکل ہے کہ مٹی سے جسم بنتے ہیں, پھر یہی جسم مٹی کے اندر مل جاتے ہیں. لیکن اصل جہاں پہ انسان کی روح جاتی ہے تو یہ خوف جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ مولانا دم کا گھٹنا ہوگا, مٹی کے اندر خوف ہوگا, جسم تب تک قبر کے اوپر رہتا ہے جب تک اسے دفنا دیا نہیں جاتا. جیسے آپ نے قبر کو بند کر دیا, روح عالم برزخ کی طرف سفر کر کے چلا جاتا ہے. اب سوال ہے کہ یہ روح کب کب پلٹ کے اپنے گھروں میں آتا ہے؟ فرمایا جتنا نیک بندہ ہوگا اسے اتنی اجازت ہوگی. اگر یہ نیک نہیں ہے تو فرمایا اسے یہاں تک بھی اجازت نہیں ہے, اپنے گھر والوں کو دیکھے. آپ کہیں گے مولانا شب جمعہ ارواح آتی ہیں, آتی ہیں, لیکن ہر کسی کی ارواح نہیں آتی, صرف نیک مومنین کی ارواح آتی ہے. یہ ہر کسی کو اجازت نہیں ملتی. تو یہی تو فرق ہے شہید میں اور ایک عام مردے میں. ورنہ اگر ہر بندہ دنیا میں آئے اور
छोड़ जाए और अपने रिश्तेदारों को देखे, फिर शहीद में उसमें कोई फर्क नहीं है। खुदा कहता है कभी शहीद को मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है और अपने रब के यहाँ से रिस्क ले रहे हैं। ये वाहिद शहीद की रूह है, वो जब चाहे दुनिया में आती है और मोमिनीन से मिल के चली जाती है। तभी आप जब शहीद का वास्ता देते हो तो शहीद आपकी दुआओं को लेता है और मलाइके मुकर्रबीन तक लेकर जाता है। कहे खुदा इसने तुझे मेरा वास्ता दिया है, और शहीद बाबे हवाइज बन जाता है, तो हाजतों की कबूलियत का दरवाजा बन जाता है। तो जो आम मोमिन है उसकी रूह दुनिया में नहीं आती, लेकिन जो मोमिन खास है उसकी रूह दुनिया में आती है। आपका ताल्लुक और मरने वाले का ताल्लुक बिल्कुल ऐसे है जैसे मरने वाला मर गया, आप उससे डिस्कनेक्ट हो गए, इसी तरह वो भी आपसे कंप्लीटली क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर नेक होता है, अल्लाह उसे इजाजत देता है, तो आपके ख्वाब में आता है। तो असल जो अहादीस में लफ्ज कब्र है, कब्र से मुराद आलम बरज़ख है। यानी जब भी हम दुनिया में जाते हैं, यहाँ रूह बदन से निकली, जब तक आप दफनाते नहीं, रूह अपने बदन के साथ रहती है। यहाँ आपने कब्र में दफना दिया, अल्लाह रूह को पलटा के आलम बरज़ख में ले जाता है। अब भाई जब आप लफ्ज बोलते हो आलम बरज़ख, तो कोई फिजिकल दुनिया है, ऐसा नहीं कोई ख्याली दुनिया है। जब आप बोलते हो जन्नत, जब आप बोलते हो जहन्नुम, जब आप बोलते हो कयामत, जब आप बोलते हो हूर व गिल्मा, तो सवाल है ये सारे कहाँ हैं? कोई तो जगह होगी जहां हूरें होंगी, कोई तो जगह होगी जहां गिल्मा होंगे, कोई तो जगह होगी जहां जन्नत, कोई तो जगह होगी जहां जहन्नुम, कोई तो जगह होगी जहां आलम बरज़ख, यानी एक ऐसा आलम जो कयामत और दुनिया के बीच में है कि बरज़ख़ुम बैनहुमा यबग़ियान, यानी एक बरज़ख बीच वाली जगह को आलम बरज़ख बोला जाता है। यानी जब तक कयामत नहीं होती सबकी अरवा आलम बरज़ख में जाती हैं। अब कहाँ आलम बरज़ख? हो सकता है 1000, हो सकता है 1 मिलियन लाइट ईयर दुनिया से दूर हो। सूरज कितना दूर है? शायद उससे भी ज्यादा दूर हो। तो वहां तक पहुंचने के लिए मरना जरूरी है, क्योंकि हम जिस्म की स्पीड से वहां पहुंच नहीं सकते। सबसे ज्यादा जो लाइट से भी ज्यादा स्पीड है वो रूह की स्पीड है। तो कई जवान कहते हैं मौलाना ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसी दुनिया में आलम बरज़ख में चले जाए। मैंने कहा नहीं, जिस्म 60-70 साल जिंदगी जीता है, बहुत ज्यादा जी लोगे 100 साल, बहुत ज्यादा जी लोगे 150 साल, इससे ज्यादा तो जिंदा नहीं रह सकते। और अगर जिस्म के साथ ट्रेवल करोगे तो करोड़ों साल लग जाएंगे पहुंचते पहुंचते। लिहाजा मरना जरूरी था। और मरने के बाद जो रूह की स्पीड है, विद इन 5 मिनट्स, विद इन 10 मिनट्स, विद इन 15 मिनट्स इंसान आलम बरज़ख में पहुंच जाता है। अब जाहिर है आलम बरज़ख में जाएगा तो सबसे मुलाकात पहले कहां होगी? अगर खुश नसीब होगा तो वादी सलाम जाएगा, खुदा न खास्ता अगर बदनसीब होगा तो वादी बरहूत जाएगा। अब हदीस मासूमे का जैसे जाएगा, तो जो इसके रिश्तेदार हैं, इसके वालिद, इसके दादा, इसकी कोई खाला, जितने भी इसके करीबी रिश्तेदार हैं, वो इसके इस्तकबाल के लिए आलम बरज़ख में आएंगे। कहते हैं पहला, एक तो इसको देख के उनको खुशी होगी। अपने मुर्दों को सबसे बड़ी खुशी ये मिलती है जब उनका कोई रिश्तेदार उनसे वादी सलाम में मिलने आता है। मैंने कहा ना, मरने वाले यहां से बेखबर हैं, उसकी दलील हदीस मासूम है कि जैसे अपने रिश्तेदार से मिलेंगे, खुशी के मारे ये माँ बेटे से गले मिलेगी, ये बाप से गले मिलेगा। आपसे बिछड़ा, आपको गम हुआ, उनसे मिला, उनको खुशी हुई। जिस तरह घर में एक बच्चा पैदा होता है तो माँ को खुशी होती है, फरमाया दूसरी पैदाइश उस मरहूम की है, जब मरता है तो माँ को खुशी होती है, क्योंकि 20-40 साल के बाद अपने बेटे से मिलती है। हाँ, तो बाप अपने बेटे से मिलता है, औलाद से मिलता है। बिल्कुल जिस तरह आप उनको याद करते हो, उसी तरह जो यहां से मर के वहां जाते हैं वो यहाँ वालों को याद करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा फासला है, उनको नहीं पता खुशी क्यों होती है। मासूम फरमाते हैं एक तो खुशी हुई क्योंकि ये कहां पे आया? वादी सलाम में आया। वादी सलाम सलामती की वादी, जहां पे सलामती है, जहां पे रहमत है। क्या उससे मिलेंगे, गले मिलेंगे, खुश होंगे। पहला सवाल उससे क्या करेंगे? मासूम फरमाते हैं उससे पूछेंगे, बताओ तुम्हारा भाई जिंदा है कि मर गया? तुम्हारी बहन जिंदा है कि मर गया? मेरी बहन जिंदा है कि मर गई? मतलब वो अगर माँ से मिलता है तो माँ पूछेगी, बाप से मिलता है तो बाप पूछेगा मेरा भाई जिंदा है। मतलब उनको नहीं पता कि कौन जिंदा है कौन मर गया। अगर वो कहेगा मर गया तो कहते हैं गम के मारे चेहरा निढाल हो जाता है। इसका मतलब मरा तो यहां नहीं आया, वादी बरहूत में गया। पूछेगा भाई मर गया, तो अगर कहेगा बेटा हाँ बाबा वो भी मर गया, तो कहते हैं वो गम ज़्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब मरा है, हमसे नहीं मिला, वादी बरहूत में जहां पे अजाब दिया जाता है वहां चला गया। लेकिन जैसे कहते हैं मसलन भाई जिंदा है, बहन जिंदा है, मामू जिंदा है, चचा जिंदा है, तो कहते हैं सुनने वाले खुश हो जाते हैं। इसका मतलब अभी उम्मीद है
کہ وہ آ کے ہم سے کیا ہوگا، ملے گا. تو فرمایا اسی لیے ہمیشہ دعا کیا کرو خدا کہاں بھیجے، وادی سلام بھیجے. نجف میں بھی ایک وادی ہے جسے وادی السلام بولا جاتا ہے. کیوں مستحب ہے؟ وہاں جاؤ تو انگلیوں سے کیا بناؤ، قبر بناؤ. یہ قبر وہاں کی زمین کے لیے نہیں ہے، یہ قبر وادی سلام کے لیے ہے کہ خدا جب مر جاؤں تو اس وادی السلام میں مجھے کیا عطا کرنا، قبر عطا کرنا. اور کیونکہ اس زمین کی نسبت امیر المومنین سے ہے. ایک قصہ سنیے، صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. کہتے ہیں ایک شہید کی ماں ہر شب جمعہ اپنے بیٹے کی قبر پہ جاتی تھی. زینبی ان کا ایک شہید تھا، اور لوگ کہتے تھے آپ اتنا نہ بیٹھیں کہ تینی میں بیٹا مجھے بڑا یاد آتا ہے. وہ مغرب کے بعد جاتی، صبح کی اذان تک بیٹے کی قبر پہ بیٹھی رہتی، کبھی قرآن پڑھتی کبھی زیارت پڑھتی. تو کہتے ہیں کئی ہفتوں کے بعد حدیث مستحب ہے کہ راتوں کو زیادہ دیر تک قبرستان میں مکروہ ہے. ہاں شام کو چلے جائیں یا مغرب کے بعد فوراً پڑھ کے واپس آ جائیں، اتنا لمبا رات کو نہ بیٹھا کریں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ بالاخص شب جمعہ. تو ماں کہتی ہے کہ میں نے خواب میں اپنے شہید بیٹے کو دیکھا. دیکھتی ہوں کوئی نور کی وادی ہے، صرف میرا بیٹا نہیں، کئی نیک نورانی چہرے اس وادی کے اندر ہیں، اور گویا سب سامان سفر باندھ کے کہیں جا رہے ہیں. تو میں نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ سارے کہاں جا رہے ہیں؟ تو بیٹے نے کہا کہ اماں یہ سارے نجف جا رہے ہیں. شب جمعہ شہداء نیک لوگ، بیٹا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اماں یہ سارے نجف جا رہے ہیں، وہ وادی السلام جا رہے ہیں. تو میں نے کہا بیٹا آپ نہیں جا رہے؟ سارے جا رہے ہیں. تو کہنے لگا اماں میں جانا تو چاہتا ہوں لیکن آپ ہر شب جمعہ میری قبر پہ آتی ہیں، اور مولا علی کا حکم ہے کہ ماں اگر قبر پر آئے تو ماں کو چھوڑ کے میرے پاس نہ. تو میں آپ کے استقبال کے لیے بیٹھ جاتا ہوں، جب تک آپ بیٹھی رہتی ہیں میری روح آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے. ماں نیند سے اٹھ گئی، کہتی اس دن کے بعد یہ شب جمعہ نہیں گئی. کہتی دن کو چلی جاتی تھی، کہتی میں اپنے بیٹے کو علی کی محفل سے محروم کرنا نہیں چاہتی. خواب اس لیے بیان کیا کہ کوئی حدیث سے ملتا ہے. غالباً جناب قمبر یا جناب سلمان کا واقعہ ہے کہ مولا علی وادی السلام سے گزر رہے تھے، اسی شہر کوفہ کا قبرستان جس کو وادی السلام بولا جاتا ہے. ابی طالب اس قبرستان سے گزر رہے تھے. غلام امیر المومنین کہتے ہیں کہ مولا رک گئے، اور رکنے کے بعد علی نے کلام کرنا شروع کر دیا. کہتے مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا لیکن مولا باتیں کرے جا رہے ہیں. کہ 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے. مولا کا غلام کہتا ہے میں تھک گیا، تھک کے پھر بیٹھ گیا. جب بیٹھا تو مولا کا کلام ختم نہیں ہوا، کئی گھنٹے تک امیر المومنین کلام کرتے رہے. آخر میں نے کہا مولا اتنی دیر ہو گئی، آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ مولا میں بھی تھک گیا. امام نے فرمایا کہ غلام اگر خدا تمہاری برزخی آنکھوں کو کھول دے، تجھے یہاں ہزاروں کی تعداد میں ارواح مومنین نظر آئے جو علی ابن ابی طالب سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے. فرمایا مرنے کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، معرفت کا دروازہ بند نہیں ہوتا. یعنی کم از کم ہفتے میں 1 بار مومنوں کو اہل بیت کی محفل اللہ کیا کرے گا؟ عطا کرے گا، تاکہ ان کے معرفت کا لیول بڑھے، اور جب یہ قیامت کے دن آئے جنت جانے کی قابلیت ان کے وجود میں موجود ہو. کیونکہ جنت وہی جاتا ہے جو صاحب معرفت ہے، جس کے اندر معرفت نہیں ہے دخول جنت نہیں ہے. تو عالم برزخ مومن کے لیے ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو علم عطا کر دیا جائے گا. لیکن سوال ہے برزخ میں بندہ کب جائے گا؟ جب بندہ عمل صالح انجام دے گا، جب نیک کام انجام دے گا، جب خود کو حرام سے بچائے گا، جب واجبات کا پابند بن جائے گا. اس لیے معصوم فرماتے ہیں یہ روزہ، یہ نماز، یہ حج و زکات، یہ صدقات و خیرات، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، لیکن 9 حصے ایمان کے خدمت خلق میں آتا ہے. اگر نماز پڑھتا رہا پر کسی مومن کا دل دکھایا، اس نماز کا فائدہ کیا ہے؟ اگر روزے رکھتا رہا لیکن روزے کے فلسفے کو نہیں سمجھا. کسی نے کہا مولانا روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہر عبادت کا فلسفہ ہے. آپ جو بھی عبادت کرتے ہو وہ عبادت سیلف سرکل کے لیے نہیں ہوتی، صرف میرے فائدے کے لیے نہیں ہوتی. وہ عبادت جس کا صرف مجھے فائدہ ہو وہ عبادت نہیں ہے. عبادت وہ کام کی ہے جس کا فائدہ مجھے بھی ہو اور معاشرے کو بھی فائدہ ہو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. چند ہی مہینوں میں ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے. اب آپ فلسفہ سمجھیے. ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کا فلسفہ. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی فلسفی.
ہم عزاداری کرتے ہیں، عزاداری کا فلسفہ. آج یہ تشیع کے اندر نظریاتی اختلاف کہ لوگوں کو شہادت کے فلسفے کا نہیں پتہ، لوگوں کو عزاداری کہتے ہیں مولانا فلسفہ چھوڑ دیجئے، بس ظاہری عبادات کر دیجئے. ارے ظاہری عبادت تو شیطان نے بھی کی تھی، ظاہری سجدے تو شیطان نے بھی کیے تھے، ظاہری عبادت تو ابن ملجم نے بھی کی تھی. بارہا مجلسوں میں کہہ چکا ہوں، بہترین قاری قرآن تھا. جب ایران مسلمان بنا تو اہل فارس نے خط لکھا عمر کو کہ جناب عمر ہمیں کوئی قاری قرآن بھیجیے. کہتے عمر نے ابن ملجم کو بھیجا اور لکھا کہ میں اپنا بہترین قاری. قرأت ایسی جب قرآن پڑھتا تو گلیوں میں لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، رقت اتنی کہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. آواز کا اچھا ہونا کسی کی تقوی کی نشانی نہیں ہے، آواز کا بہتر ہونا انسان کے عمل کی نشانی نہیں ہے. اور یہی ابن ملجم قاتل امیر المؤمنین بنا. تو میرے عزیز اصل کیا چیز ہے؟ فلسفہ عبادت. ہم عزاداری کریں پر فلسفے کا پتہ نہ ہو، مجلسیں پڑھیں فلسفے کا پتہ نہ ہو، روزہ رکھیں فلسفے کا پتہ نہ ہو، جھولا اور زلجنا نکالیں فلسفے کا پتہ نہ ہو، لاکھوں کی تعداد میں جلوس نکالیں فلسفے کا پتہ نہ ہو. جب تک عزاداری کا فلسفہ، یعنی یہ عزاداری جب تک سوسائٹی کو فائدہ نہیں دیتی، یہ مجلس جب تک سوسائٹی کو فائدہ نہ پہنچائے، یہ چیزیں جب تک قوم و امت کو واحد نہ کریں تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر ہمارے اندر اور بت پرستی میں کوئی فرق نہیں ہے. بت شاعر اللہ، آپ لاکھ حج کرو لیکن طواف کے فلسفے کو نہ سمجھو. یہاں سے جاؤ شیطان کو کنکر مار کے آؤ اور شیطان بھی ہنسے کہ خود شیطان مجھے آ کے شیطانی کے کنکر مار رہا ہے. یہ فلسفہ ہے کہ کنکر کیوں مار رہے ہو؟ اللہ بتانا چاہتا ہے اگر شیطان صفت بنو گے مرنے کے بعد برزخ میں اسی طرح تجھے پتھر ماروں گا. یہ شیطان کی سزا ہے. اور اگر تو بھی شیطان بن گیا تیری سزا بھی یہ ہے. ارے 7 چکر لگاتے ہو ایک پتھر کے گھر کے. ہندو بھی پوچھ سکتا ہے نا کہ میں بت پرست بنا، بت کس کا؟ پتھر کا. اور ہم جتنے بھی اعمال حج ہیں سارا پتھر ہے بیچ میں. طواف کرو پتھر کا گھر، حجر اسود چومو پتھر کا، صفا و مروہ کے بیچ میں دوڑو دونوں پہاڑیاں پتھر کی. ہندو پوچھے گا نا میں کافر بنا تو مسلم بنا اور تمہاری ساری عبادتیں پتھروں کے چکر میں. کعبہ پتھر کا، حجر اسود پتھر کا، صحیح و صفا و مروہ پتھر کی، غار ہرا جاتے ہو وہ بھی پتھر کا. شیعہ تو ایک قدم اور آگے، ہم تو کربلا جائیں چاندی بھی چومیں، ہم سونا بھی چومیں، لکڑی کا جھولا بنائیں وہ بھی چومیں، لکڑی کا علم بنائیں وہ بھی چومیں. بھائی جب تک فلسفہ بیچ میں نہیں تو بت پرستی ہے. فلسفہ نکالو گے تو ہم بھی بت پرست ہیں. اگر صرف مکے جا رہے ہو کعبے کے لیے تو بت پرست ہو، صفا و مروہ کے لیے تو بت پرست ہو. اگر علم کا فلسفہ پتہ نہیں تو لکڑی پرست ہو. اگر جھولے کا فلسفہ پتہ نہیں، ہر چیز فلسفے پہ چلتی ہے. جب انسان فلسفے کو نہ سمجھے، روزہ رکھو فلسفے کا پتہ نہیں، نماز پڑھو فلسفے کا پتہ نہیں، پھر یہ صرف ٹکر ہے. سجدہ بھی کرو تو سجدگاہ پہ وہ کیا، وہ بھی پتھر، لکڑی پہ کرو وہ بھی کیا، ساری چیزیں جمادات ہیں. فلسفے کا پتہ نہیں. ہم طواف خانہ خدا کرتے ہیں اس پتھر کی وجہ سے نہیں، اس خدا کی وجہ سے. ہم سعی و صفا و مروہ کرتے ہیں کس کی یاد میں؟ ابراہیم کی یاد میں، جناب ہاجرہ کی یاد میں، جناب اسماعیل کی یاد میں. یاد اسماعیل اور ہاجرہ کیوں ہے؟ قربانی کس وجہ سے دی تھی؟ اللہ کی وجہ سے. اصلاً کوئی شاعر اللہ کیوں بنتا ہے؟ سورہ شمس اللہ کہتا ہے ناقۃ اللہ سقیاہا فکذبوا فعقروا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا. پروردگارا اتنی اونٹنیاں عید قربان پہ کاٹی جاتی ہیں، سزا نہیں ثواب ملتا ہے. ایک اونٹنی کٹی، اللہ کہتا ہے ان کو نہیں پتا کہ میں کتنی سزا دوں گا، ان کو نہیں پتا میں کتنا شدید عذاب کروں گا. خدایا ہم اتنی اونٹنیاں کاٹتے ہیں، ثواب ایک اونٹنی کٹی عذاب کا. یہ عام ہے، وہ خاص ہے، اس کے اندر یاد خدا ہے، وہ اونٹنی یاد خدا دلاتی ہے. تو اگر سعی و صفا و مروہ کر رہے ہیں پہاڑیوں کی وجہ سے نہیں، ابراہیم کی یاد کی وجہ سے، اسماعیل کی یاد کی وجہ سے. کون ابراہیم؟ وہ ابراہیم جس نے اللہ کی اطاعت کے لیے کبھی آگ میں پھینکا گیا، اللہ کی اطاعت کے لیے اپنی زوجہ اور اپنے نو مولود بچے کو ایک ایسی زمین پہ چھوڑ کے گیا جو زمین ذی زرع تھی، نہ جہاں پہ فصل ہوتی تھی نہ جہاں پہ پانی تھا.
عجیب تاریخ انبیاء جب آپ پڑھیں گے حضرت ابراہیم کا بہت بڑا کردار ہے. جناب ہاجرہ فرماتی ہیں آخر تک سوچتی رہی ایک بار تو مڑ کے دیکھے گا اپنی بیوی کو اپنے بچے کو, لیکن کہ یہاں چھوڑ کے ابراہیم چلے گئے. ایک بار بھی ابراہیم نے مڑ کے نہیں دیکھا. اور وہی ابراہیم 14-15 سال کے بعد واپس آیا, بیٹا جوان ہو گیا. جب دروازے پر آیا تو بیٹے نے پہچانا نہیں. اب انتظار کرے, ابھی اماں آنے والی ہیں. جب ہاجرہ آتی ہیں ابراہیم کو پہچانتی ہیں. پہلی رات اپنے بیٹے سے ملے ہیں, رات کو سوتے ہیں, پھر خواب کے عالم میں دیکھتے ہیں کہ اپنے اسی بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. یہ سارے اعمال حج ابراہیم اور اسماعیل سے ہیں. یہ کون ہے ابراہیم اور اسماعیل؟ یہ اجداد حسین ابن علی ہیں, یہ اجداد امیر المؤمنین ہیں. یہ نسل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اگر چلتی ہے تو اسماعیل سے چلتی ہے. پھر خواب میں حکم خدا نہیں, حکم ہے تو 100%, خواب ہے تو شک کی گنجائش ہے. اور شیطان نے اسی میں ابراہیم کو یہ کہنا چاہا کہ یہ تو خواب ہے, یہ تو خواب ہے. ابراہیم جانتے تھے میں نبی ہوں, اور نبی کے خواب میں شیطان نہیں آیا کرتا. نبی کے خواب سچے ہوتے ہیں. باپ ابراہیم جیسا, بیٹا اسماعیل جیسا. اور بیٹے نے کہا کہ بابا جب دیکھا ہے تو دیری کیسی, چھری گلے پہ چلا دیجئے. کہتے ہیں آنکھوں پہ پٹی باندھی, ہاتھوں میں رسیاں باندھی. عجیب ہے, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم نے چھری نہیں چلائی تھی. اگر چھری نہ چلاتے تو کمال نہ ہوتا. کمال ابراہیم یہ تھا کہ امتحان الہی کو پاس کرتے, گلا کٹا تو ابراہیم پاس ہوتے. چھری چلائی تبھی آپ سنتے ہیں جب اسماعیل واپس آئے تو گلے پہ چھری کے نشان تھے. تبھی جناب ہاجرہ دیکھ کے رو پڑی کہ تم نے میرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی ہے. کہتے ہیں جب چھری چلاتے تھے چلی, لیکن گلا کٹا نہیں. دوبارہ چھری چلائی, گلا نہیں کٹا. تیسری بار کہتے جلال میں آ گئے ابراہیم, اور ابراہیم نے چھری کو پتھر پہ مارا. کہے چھری نافرمانی کیوں کر رہی ہو, اللہ کا حکم ہے کہ بیٹے کا گلا کاٹوں. کہتے بے زبان چھری سے آواز آئی, ابراہیم کروں تو کیا کروں, خلیل کہتا ہے کاٹو, جلیل کہتا ہے نہ کاٹو. چوتھی بار جب چھری چلی تو بیچ میں دمبا آیا. ابراہیم نے نیت, اور اللہ کس کو دیکھتا ہے, نیت کو دیکھتا ہے. ابراہیم نے اللہ کی اطاعت میں بیٹا تک قربان کر دیا, بیوی تک قربان کر دی, اپنے جسم کو آگ میں پھینک دیا. اے خدا یہ جسم تیری راہ میں قربان ہوتا ہے تو ہو جائے. تو اللہ نے کہا یاد ابراہیم ہوگی تو یاد خدا زندہ رہے. آج تک خدا تو زمین پہ نہیں آیا کہ بولے کہ مجھے سجدہ کرو. یہ سارا دین قائم ہے تو انبیاء کی تعلیم کی وجہ سے. تو نبی کی یاد میں اللہ کی یاد ہے. اکثر ایک فتنہ اٹھا, انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ سے مانگنا ہے تو ڈائریکٹ مانگو. کہ اللہ سن نہیں سکتا, میں نے کہا سن سکتا ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں خدا مجھے اولاد دے, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں خدا مجھے شفا دے. تو کہا پھر یہ بیچ میں ان کو لانے کی ضرورت کیا ہے. کبھی ابراہیم کو بیچ میں لا رہا ہے, کبھی اسماعیل کو بیچ میں لا رہا ہے, اور آپ شیعہ کبھی محمد اور آل محمد کو بیچ میں لا رہے ہو. میں نے کہا سن تو ڈائریکٹ بھی سکتا ہے, بیچ میں لانا اس لیے ہے کیونکہ اس کی یاد ہے تو ان کی وجہ سے زندہ ہے. اللہ کو ہم پہچانتے ہیں ابراہیم کی وجہ سے, اللہ کو ہم پہچانتے ہیں محمد کی وجہ سے, اللہ کو ہم پہچانتے ہیں امام حسین کی وجہ سے. بنا صبح اللہ بنا عبد اللہ, تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ جن کی وجہ سے دین خدا ہے کہ انہیں یاد کرو, تو ان کی یاد میں میری یاد ہے. حسین یاد رہے گا تو تجھے احساس ہوگا کہ راہ خدا میں قربانی کیسے دی جاتی ہے. اسماعیل کی یاد ہوگی, اسے شاعر اللہ بولتے ہیں. تو اگر ہم دعائے توسل بھی پڑھتے ہیں تو شاعر کی وجہ سے, ورنہ اللہ تو ڈائریکٹ بھی سنتا ہے. اگر ہم خدا کو ان کا واسطہ دیتے ہیں تو شاعر کی وجہ سے. آج تک خدا نے شاعر کی یاد میں کتنا دوڑاتا ہے خدا. جو عمرے پہ گئے ہیں تو انہیں پتا ہوگا سخت ترین منزل یہ دوڑ ہوتی ہے کہ مولانا طواف بھی کر لیا, لیکن طواف سے زیادہ سخت لگتا ہے یہ صحیح و صفا و مروہ کا. ایسے دوڑو جیسے ہاجرہ دوڑی, ایسے چلو جیسے ابراہیم چلے. یہ ساری یادیں ہاجرہ کو زندہ رکھوایا جائے. اب 5 منٹ کے لیے سوچیے, صحیح و صفا و مروہ میں اللہ کی یاد کہاں ہے, کس کی یاد ہے, ابراہیم کی یاد, ہاجرہ کی یاد, اسماعیل کی یاد. ساری یادیں انبیاء کی ہیں. انبیاء کو یاد کیوں کروا رہا ہے, کیونکہ ابراہیم یاد رہے گا تو خدا یاد رہے گا. اسی طرح کہا جب دعا کرو تو کہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ یاد رہیں گے تو خدا یاد رہے گا. اے خدا مجھے اولاد دے حسین کے صدقے میں, اے خدا میری شفاعت کر اہل بیت کے صدقے میں, کہ ان کی وجہ سے میرا دین زندہ ہے. واللہ اگر کربلا نہ ہوتی, نام و نشان نہ ہوتا دین کا. جیسے حکمران خدا
بھی دیکھ رہا ہے، آپ نے بھی دیکھے امتوں کو ملے، بنو امیہ کے بعد امت کا کیا حال ہوا، یعنی آپ یزید سے لے لیں، پھر بنو عباس کی کمپلیٹ، پھر عثمانیہ کا دور لے لیں، کیا مسلمانوں کے پاس رہا؟ ایک ایک بادشاہ کے پاس 700 بیویاں، شراب نوشی عام، ہر چیز عام ہو گئی. یعنی اس زمانے میں یہ اس بے دینی کے مقابلے میں اگر کسی نے دین کا علم اٹھایا تو آل رسول تھے. اب آتے ہیں آج کے زمانے کی بے دینی، آج کے زمانے کا طاغوت، آج کے زمانے کا ظلم، آج کے زمانے کا سیکولرزم، آج کے زمانے کا سیلفشنس نظام، آج کے زمانے کا ظلم. اور اس ظلم کے مقابلے میں اگر آج بھی کوئی کھڑا ہے تو وہ کون ہے؟ 44 ممالک ہیں مسلمانوں کے. ہاں، اسرائیل کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہے تو کون ہے؟ ہاں، اہل بیت کے چاہنے والے کو کس نے آپ کے سروں کو فخر سے آج بلند کر لیا؟ کون سا تشیع؟ وہ تشیع جس نے امام حسین کے نظریے کو زندہ رکھا، وہ شیعہ جنہوں نے فلسفہ کربلا کو زندہ رکھا. ورنہ میرے شیعہ ہونے کا فائدہ کیا اگر میں ظلم کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو سکوں؟ صبح آفس جاؤں، شام کو سیلری لوں اور گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھوں اور تھوڑا سا یا حسین کر کے سو جاؤں. حسینیت کو دنیا کو دکھانا. آج کچھ گلگت کے دوست ملنے آئے، کہہ رہے مولانا چلاس میں سب سے زیادہ کٹر قسم کے وہابی، کہہ رہے ہیں اس وقت شہید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد انہوں نے جلوس نکالا، کٹر قسم کا وہابی، اس نے حسن نصر اللہ کا فوٹو اٹھایا ہوا اور جلوس میں چل رہا ہے. ایک وہ شیعہ جو شہید ہونے کے بعد اس نے تشیع کا سر فخر سے بلند کیا. پورے عالم اسلام میں دیکھیں آج کس نے تشیع کا سر فخر سے بلند کیا؟ کس چیز کے ذریعے سے؟ بہادری کے ذریعے سے. خیبر میں کس چیز نے نام علی کو بلند کیا؟ شجاعت امیر المومنین. احد میں آج فخر سے بولتے ہو کہ سارے بھاگ گئے، علی نہیں بھاگے. شجاعت امیر المومنین. کربلا میں صبر حسین کو یاد کرتے ہو، کبھی علم امام جعفر صادق کو، کبھی فرمائے شیعو کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا. ہر زمانے میں ہمارے لیے کیا بننا؟ باعث زینت بننا. اب یہ تمہاری عقل اور تمہارا شعور اور تمہارا فہم ہے کہ تو باعث زینت کیسے بنتا ہے. ایسے کام نہ کر جو باعث ذلت ہو. معصوم فرماتے ہیں ہر انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، جانے کے بعد اس کے جسم کو یاد نہیں رکھا جاتا، اس کے عمل کو یاد رکھا جاتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اس کے حسن کو یاد رکھیں گے، لیکن اکثر لوگ کیا بات کریں گے؟ اخلاق کا اچھا تھا، نمازی تھا، سخی بڑا تھا، یتیم پرور تھا. جب امیر المومنین بھی دنیا سے جاتے ہیں تو پورے کوفے کے یتیم کسے یاد کرتے ہیں؟ امیر المومنین کو یاد کرتے ہیں. کتنی بار آپ نے ممبروں سے سنا کہ مولا حسن کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، فرماتے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ ایک خاتون ہے، ہاتھ میں 2 ننھے بچے ہیں. امام نے کہا کیا کرنے آئی ہو؟ کہا مولا یہ میرے 2 چھوٹے بچے ہیں. بچوں کو دیکھا تو ہاتھ میں دودھ کے پیالے ہیں. امام نے کہا دودھ کس کے لیے لے کر آئی ہو؟ کہتی ہے مولا میں بیوہ ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ایک اونٹنی ہے، اس کا دودھ نکالتی ہوں، مولا اسے مارکیٹ میں بیچتی ہوں، بیچنے کے بعد کچھ روٹیاں لیتی ہوں، پھر اپنے بچوں کے کھانے اور پینے کا بندوبست کرتی ہوں. لیکن مولا وہ دودھ آج میں نے نہیں بیچا، آج آپ کے دروازے پر لے کر آئی ہوں. امام نے کہا کس لیے لے کر آئی ہو؟ کہتے مولا جب آپ دودھ نکالنے گئی میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے قدموں کو پکڑ لیے اور کہنے لگے کہ ماں دودھ نہ بیچنا. میں نے کہا بیٹو دودھ نہیں بیچوں گی تو کھانا کیا کھاؤ گے؟ کہنے لگے ماں آج بھوکے رہیں گے لیکن شکایت نہیں کریں گے کہ ہمیں کھانا چاہیے. میرے بچوں پھر دودھ کا کیا کرو گے؟ کیا پیو گے؟ کہ ماں ہمیں ضرورت نہیں ہے. حکیم نے کہا ہے کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہے. کوفے کے یتیم رو رہے ہیں امیر المومنین کے لیے. کس چیز کی وجہ سے؟ نام علی کی وجہ سے نہیں، عمل امیر المومنین کی وجہ سے. آج 1400 سال گزر گئے، اب شیعہ امام حسین کو یاد کرتے ہو. آپ نے دیکھا ہے مولا حسین کو؟ کیا شکل و صورت امام حسین کی وجہ سے مولا کو یاد کرتے ہیں؟ اس مجمع میں کون ہے جس نے امام حسین کو دیکھا، امیر المومنین کو دیکھا، رسول خدا کو دیکھا؟ ہم یاد کرتے ہیں تو اہل بیت کے کردار کی وجہ سے. سیم اسی طرح اگر امیر المومنین مجھے یاد کریں گے میرے کردار کی وجہ سے، اگر امام حسین مجھے یاد کریں گے میرے کردار کی وجہ سے. بہترین شبی آج ہر شیعہ کبھی علم، کبھی جھولا، کبھی ذوالجناح، کتنی شبی ہم نکالتے ہیں، لیکن بہترین شبی کیا ہے؟
شبیہ کردار حسین، کونوا لنا زینا، کہ خود کو شبیہ کردار ابا عبداللہ الحسین بنا۔ آج معاشرے میں واللہ جس چیز پہ سب سے زیادہ حملہ کیا جا رہا ہے آج کردار کشی ہے۔ آج پہلے چادر اور چار دیواری، بچے محفوظ تھے کہ مولانا یہ چار دیواری میں اندر ہیں، مائیں بہنیں چار دیواری۔ اب یہ میڈیا کے آنے کے بعد چار دیواریاں ختم ہو گئی، یہ ٹک ٹاک، یہ انسٹاگرام، انسان کے گھروں کی جو حرمت تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ آج گھروں کے اندر مسائل سب سے زیادہ اگر مرنے کے بعد کسی باپ کو تکلیف ہوتی ہے تو اولاد کے بگڑنے کی تکلیف۔ فرمایا مرنے کے بعد نام عمل بند ہو جاتا ہے، مطلب جتنی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، نیک کام کیا، لیکن فرمایا چند چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی چلتی رہتی ہیں۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ نیک و صالح اولاد ہے۔ یہ بیٹا جب تک نیکیاں کرتا رہے گا، نمازیں پڑھتا رہے گا، بیٹی جتنی نیک ہوگی، حجب و حیا و عفت میں ہوگی، فرمایا ثواب کس کو ملے گا؟ اس مربی کو ملے گا جس نے اس بیٹی کی تربیت کی ہے۔ اب ہو سکتا ہے تربیت خالہ نے کی ہو، ثواب اس کو ملے گا۔ تربیت ماں نے کی ہو، باپ یہ نہ سمجھے کہ مجھے ملے گا، تربیت کا ثواب اس کو ملے گا جس نے کیا کی ہے؟ وقت دیا ہے، اولاد پہ توجہ دی ہے، اور تربیت کے اصول پتہ ہونا چاہیے، ایک مجلس میں گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا نیک اولاد۔ دوسرا فرمایا اگر کوئی اچھی کتاب لکھی ہے، جب تک کوئی اس کتاب سے ہدایت پاتا رہے گا اسے ثواب ملتا رہے گا۔ تیسری چیز فرمایا اگر کوئی اچھا ادارہ بنایا ہے، مسجد بنائی ہے، امام باڑہ بنایا ہے، جہاں پہ لوگ آتے ہیں اور انہیں ہدایت ملتی ہے، فرمایا اس کو ثواب صدقہ جاری ملتا رہے گا۔ دوسری چیز معصوم فرماتے ہیں جو بھی نیکیاں کرنی ہیں اپنی زندگی میں خود کر کے جاؤ، یہ نہیں کہ آپ وصیت کر کے جاؤ کہ بیٹا مر رہا ہوں، میرے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ ہیں، غریبوں کو دے دینا، قضا نمازیں پڑھا لینا، قضا روزے رکھ لینا۔ ہمارے ایک دوست مولانا ایران میں کہتے مولانا ایک مومن کا وہاں یہ رسم ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو مولانا آتے ہیں، اس کا وصیت نامہ فیملی ساری سنتی ہے، تو انہوں نے وصیت نامہ پڑھا کہ اتنا میرے بیٹے کا، اتنا میری بیٹی کا، اتنا میری بیوی کا، سارا انہوں نے تقسیم بندی کر دی تھی، اور آخر میں لکھا کہ مولانا صاحب میرے بینک اکاؤنٹ میں جتنے میرے پیسے ہیں، بیٹوں کو میں نے بہت دیا، بیٹی کو دیا، بیوی کو دیا، اب یہ چند لاکھ جو میرے اکاؤنٹ میں، تو یہ وصیت میں مولانا کو کر رہا ہوں کہ میرے ان پیسوں سے میری قضا نمازیں پڑھا لی جائیں، میرے قضا روزے رکھ لیے جائیں، جسے آپ مناسب سمجھیں، یہ میری وصیت ہے، اتنے سال کوئی میری قضا نمازیں ہیں، یہ قضا روزے ہیں احتیاطاً۔ ہم ہوتا یہ ہے کہ مرحوم جب دنیا سے جاتا ہے ہم کئی اس کے لیے اچھے کام کراتے ہیں، بیٹوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، مرحوم کے کوئی بھی مرحوم دنیا سے جاتا ہے، کوئی خیر و خیرات کے کام کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، 10 مجلسیں مرحوم کے لیے رکھوا لیتے ہیں، لیکن پرائرٹی کس چیز کی ہے کہ میں خیرات کروں اس مرحوم کے لیے، یہ عمل زیادہ بہتر ہے۔ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے مرحوم کے واجبات کو ادا کرنا، اس کے بعد یہ خیر و خیرات کے کام تو پوری زندگی ہوتے رہیں گے۔ آپ کو ڈاؤٹ تھا کہ اتنے سال مثلا نماز نہیں پڑھی، واجب ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کی قضا نمازیں پڑھائیں۔ آپ کو ڈاؤٹ تھا کہ اتنے سال روزے نہیں رکھے، تو واجب ہے کہ آپ اس کے روزے رکھوائیں۔ اب اس کی کنڈیشن یہ ہے اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا تھا اور اسی بیماری کے عالم میں دنیا سے چلا گیا تو وہ روزے قضا نہیں ہے۔ مثلا ایسی بیماری تھی کہ وہ قابل ہی نہیں تھا روزے رکھنے کے، کوئی بندہ پہ اپنا الزائمر کے مریض ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، اور اسی 10 سال الزائمر میں تھا اور اسی بیماری کے اندر ہی مر گیا، تو وہ نمازیں قضا نہیں ہوں گی۔ جو ہوش ہو، صحیح و سالم، زندگی میں اس نے نمازیں نہیں پڑھی، وہ نمازیں سب سے پہلے خیر و خیرات سے پہلے، ہر کام سے پہلے آپ نے اس کی واجب نمازیں پڑھانی ہیں۔ کہتے مولانا وصیت نامہ پڑھا، بیٹوں کو کہا کہ بیٹا وہ پیسے دے دو جو باپ کے اکاؤنٹ میں ہیں، ہم اسی قضا نمازیں پڑھیں۔ بڑے بیٹے نے کہا کہ مولانا جب خود نہیں پڑھی ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی، اتنے پیسے آپ کو دیں کہ آپ نمازیں پڑھاؤ۔ مولانا کہتے میں کیا کرتا، تبھی معصوم فرماتے جو کام کرنا ہے زندگی میں خود کر کے جاؤ، مرنے کے بعد مال ایسی چیز ہے کسی پہ بھروسہ نہ کیا کرو۔ اسی مال کے ذریعے سے ہم نے سگے بھائی کو بھائی سے لڑتے ہوئے دیکھا،
مومن کو مومن سے لڑتے ہوئے دیکھا, بہن کو بھائی کو گالی دیتے ہوئے دیکھا, صرف مال کی وجہ سے. پیسہ انسان کو منافق بنا دیتا ہے. یہ پیسہ ایسا ہے کہ سگے رشتوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے. تبھی رسول کے پاس جب دو بیٹے آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا باپ ہمارے پیچھے بہت زیادہ مال چھوڑ کے گیا ہے. یا رسول اللہ ہم نے بیٹوں میں بھائیوں میں تقسیم کر دیا, 2 گودام کھجوروں کے بھرے ہوئے تھے. یا رسول اللہ باپ کیونکہ اتنا سخی تھا اور اتنا مال چھوڑ کے گیا, لہٰذا یہ 2 گودام ہم نے والد کے نام پہ خیر و خیرات میں دے دیے. رسول خدا کو گودام میں لے گئے کہ پورے شہر میں یا رسول اللہ ہم نے کھجور اپنے والد کے نام پہ بانٹ دی ہیں. رسول گودام میں جاتے ہیں کہ اللہ ایسی اولاد ہر باپ کو دے جو مرنے کے بعد باپ کے نام پہ اتنی خیرات کرے. کہتے رسول کی نگاہ زمین پہ پڑی, زمین پہ کھجور پڑی ہوئی تھی. رسول خدا نے کھجور اٹھائی اور بڑی حسرت سے کھجور کو دیکھا. یا رسول اللہ آپ اتنی حسرت کیوں کھا رہے ہیں؟ کہ جتنا مال تو نے دیا ہے وہ اس ایک کھجور کے برابر ہے. اگر وہ زندگی میں خود دیتا تو ایک کھجور کا ثواب اس پورے مال کے برابر ہوتا. ابھی جو دیا ہے وہ تم نے دیا ہے, یہ تمہارے کھاتے میں لکھا جائے گا. اس کے کھاتے میں ایک ہی کھجور کا ثواب ہے. ابھی آپ کسی مرحوم کے لیے مجلس کروا رہے ہیں, اس کا زیادہ ثواب اس کو ملے گا جس نے کرائی ہے. مرحوم کو اس کا تھوڑا سا حصہ جاتا ہے. تو فرمایا بہترین عمل جو زندگی میں خود کر کے جاؤ. اہل بیت نے جو کرنا تھا وہ خود کیا. معصوم فرماتے ہیں یہ 60-70 سال کی زندگی, مولا فرماتے ہیں جوان سے پوچھو زندگی کیسے گزری, کہے گا خواب کی طرح گزر گئی. بوڑھے سے پوچھو زندگی کیسے گزری, کہے گا خواب کی طرح گزر گئی. کہ یہ زندگی خواب ہے. آج اس مجمع میں 70 سال کے, 50 سال کے, 40 سال کے لوگ بیٹھے ہیں. مجلس کے بعد ایک دوسرے سے پوچھیے آپ کی زندگی کیسے گزری, کہیں گے پتہ ہی نہیں لگا. 60 سال کیسے گزرے, 40 سال کیسے گزرے. ہم وہ مسافر ہیں کہ کسی سفر کے لیے نکلے پر اپنی منزل کو بھول گئے, راستے میں ہی مشغول ہو گئے کہ ہم یہاں کرنے کیا آئے تھے, ہم دوسری چیزوں میں لگ گئے. ہوتا ہے نا بازار میں لینے کچھ جاتے ہو پر دکانوں میں چمکدار چیزوں کو دیکھ کے بندہ مگن ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے, پھر یاد آتا ہے میں گھر سے نکلا کیوں تھا. ہم ایک ایسے سفر میں نکلے ہوئے ہیں کہ بھول گئے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں تھے. فرمایا موتو قبل ان تموتو, زندہ ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تجھے موت آ جائے, اس سے پہلے کہ خدا موت دے کے جگائے. فرمایا خود جاگ جاؤ, اور جاگنے کے لیے بہترین عمل نماز شب. ایک نماز جو واجب ہے جس میں جاگنا پڑتا ہے, ایک نماز جو مستحب ہے جس میں خود کو جگانا پڑتا ہے. فرمایا قبر کی روشنی یہ نماز شب 40 دن انسان پڑھے, پھر دیکھے خدا اس کے دل پہ نور اور حکمت کے چشموں کو کیسے جاری کرتا ہے. تو عزیزو زندگی خواب ہے. فرمایا اس خواب کے لیے اپنی ابدی زندگی کو تباہ و برباد نہ کیا کرے. اللہ ہم سب کو شفاعت امام حسین نصیب فرمائے. بہترین گناہوں کو مٹانے کا عمل توبہ کے آنسو ہے. ہر شب جمعہ زیادہ نہیں 15 منٹ نکالیں توبہ کے لیے. رسول فرماتے ہیں کہ دل کی سختی کی نشانی جمود العین ہے, آنکھوں کا خشک ہونا. جب آپ دیکھو کہ آنسو نہیں آ رہے مطلب دل سخت ہو چکا ہے. اور فرمایا دل کی نرمی کے لیے کم ہنسا کرو زیادہ رویا کرو. رونا آب حیات ہے, یہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. اور خوش نصیب ہیں جتنے آنسو خدا نے شیعوں کو دیے. غم حسین کا فلسفہ کیا ہے؟ تاکہ دل کیا ہو جائے, انسان کے دل نرم ہو جائے. ہر دنیا کا مشکل ترین کام شاید رونا ہو, لیکن اہل بیت کے چاہنے والوں کو زحمت نہیں لگتی. کا ذکر حسین سے رونا شروع کرو اور خدا کو اہل بیت کا واسطہ دے کے اپنے گناہوں کی معافی کا ازالہ کرو. معافی اتنی آسان ہے دربار اہل بیت میں. فرمایا اگر سچے دل سے کوئی بندہ آئے تو ایسے معاف کر لیا جاتا ہے جیسے جناب حر کو معافی ملی. اور فرمایا بہترین ذکر نام ابا عبداللہ حسین ہے. بارہا مجلسوں میں کہہ چکا, کسی نے کہا کہ مولا میں عاشق ہوں کہ آپ کی کربلا آؤں لیکن آ نہیں سکتا. تو امام نے فرمایا کہ
اگر تڑپ ہے، طلب ہے، آتش ہے زیارت حسین کی تو فرمایا بس خلوص دل سے مجھ حسین کو ایک سلام کیا کہ مولا کیا ہوگا کہ سلام کے ذریعے خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے۔ نشانی کیا ہے؟ فرمایا نشانی یہ ہے کہ جب مجھ غریب کو سلام کرو گے اور اگر سلام کرنے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ جائے تو فرمایا مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، اس سلام کا ثواب مرحوم کی روح کو بھی بخشیں، شہدائے فلسطین اور شہدائے لبنان کو بخشیں، جن کے جانوں کے صدقے میں یہ مکتب، جن کے خون کے صدقے میں یہ نظریہ زندہ ہے۔ ہم جا نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے، کم از کم مجلسوں میں اپنی دعاؤں میں ان شہداء کو یاد تو کر سکتے ہیں۔ دلوں کو کربلا روانہ کریں، تھوڑی آواز بڑھا دیجئے کہ سب مل کے اپنے آقا حسین کو سلام کریں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی وعلی صحابہ سب مل کے السلام علی صحابہ بلند آواز سے السلام علی وعلی علی ابن الحسین وعلی وعلی صحابہ میرا سلام ہو سکینہ کی یتیمی پہ خدا کسی بچی کو بچپن میں یتیم نہ بنائے، خدا کسی یتیم کو بابا کا جنازہ نہ دکھائے۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ بچپن میں کسی کو یتیم نہ بنائے، بالخص ایسی یتیمی سیدہ زینب فرماتی ہیں جب میں گودی قتل گاہ میں پہنچی میں نے کیا دیکھا، بچی نے اپنا سر بابا کی کٹی گردن پہ رکھا، کہتی ہے میں نے سکینہ کو اٹھانا چاہا، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی زینب رک جا، میری بچی تھکی ہوئی ہے، میری بچی پیاسی ہے، میری بچی نے تماچے کھائے۔ سیدہ زینب کہتی ہیں میں نے بڑا انتظار کیا، جب سکینہ کی آنکھیں کھلی میں نے کہا سکینہ میں نے بھی حسین کو نہیں پہچانا، بتا تو نے بابا کو کیسے پہچانا؟ سکینہ بدن یا لباس سے پہچانا جاتا، بدن یا سر سے پہچانا جاتا ہے، سکینہ بابا کے بدن پہ لباس نہیں،
بابا کے بدن پہ سر موجود نہیں ہے. کہنے لگی پھوپھی اماں جب گودی قتل گاہ میں آئے مجھے کہیں بابا کا بدن نظر نہیں آیا. میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے. ایک مرتبہ روکے گا میرے غریب الوطن بابا او میرے 3 دن کے پیاس بابا. بابا تیری تھکی ہوئی بچی آئی ہے. ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی الیا الیا. او میری تھکی ہوئی بچی بابا کے قریب او میری یتیمہ بچی بابا کے قریب. تبھی امام حسین کا فرمان ہے اشیو جب جب پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو. ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماچ مارے گئے. تبھی زیارت ناہیہ میں امام زمانہ اگر کسی کو سلام کرتے ہیں تو وہ سکینہ کو کرتے ہیں. فرمایا میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ. میرے مولا نے نام نہیں لیا اشارہ کیا. میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ او جن کا رنگ بدلتا رہا. یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا. کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا کبھی لئی کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا. اگر کوئی برادر اہل سنت کہے کہ یہ شیعہ اتنا کیوں روتے ہیں اسے صحیح بخاری کی حدیث سنایا کرو. رسول خدا فرماتے ہیں مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو. کبھی حیوانوں کے چہروں پہ منہ پہ نہ مارا کرو. حیوانوں کے چہروں کا احترام کیا کرو. امام زمانہ فرماتے ہیں اتنے تماچے مارے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا. روایت کے جملے گئے جب بچی کی گود میں بابا کا کٹا ہوا سر آیا. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں سر کو سینے سے لگایا رو کے کہنے لگی میرے 3 دن کے پیاسے بابا او میرے غریب الوطن بابا. بابا ذرا آنکھیں کھولو ذرا میرے چہرے کو دیکھو. کا ایک جملہ کہا بچی کی سانس رک گئی. رو کے کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا. بابا ذرا آنکھیں کھولو ذرا میرے ننھے رخسار دیکھو. بابا میرا رخسار چھوٹا تھا لیکن لئی کا ہاتھ بڑا تھا. خدا کسی بچی کو بابا کا کٹا ہوا سر نہ دکھائے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.